الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المجتبى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ان میں پہلی چیز شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی دل کی گہرائی سے اس بات کی گواہی دے اس سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی دل سے گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نمبر 2 بات ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے. نمبر 3 ہے وہ ایتاء الزکات، زکوٰۃ ادا کرتا رہے. نمبر 4 ہے وہ صوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھتا رہے. نمبر 5 ہے وہ حج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ کا حج کرے اگر اللہ تعالی نے وہاں تک پہنچنے کی استطاعت عطا فرمائی ہے. اسلام کی بنیادوں میں پہلی بنیاد ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اپنے ایمان کی حفاظت مسلمان کے ذمہ فرض ہے. دنیا کے حالات بدلیں گے، بدل رہے ہیں، پہلے بھی بدلے ہیں، بدل رہے ہیں اور آئندہ اور بدلیں گے. ان حالات میں سب سے زیادہ خطرہ انسان کے ایمان کو ہوتا ہے. ایمان کی حفاظت مسلمان کی ذمہ داری ہے. دنیا میں انسان کی حیثیت سے تو بہت لوگ رہتے ہیں، ہمیشہ سے اکثریت کفار کی رہی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اسلام نازل ہوا، اللہ کا دین نازل ہوا، اس وقت پوری دنیا کے اندر کفر ہی تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. بحیثیت مسلمان یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان و اسلام نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی. کتاب نازل فرمانے کے بعد آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا آپ اس کو پہنچائیے. فإن لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے دین کو آگے پہنچائیں. کہاں پہنچائیں؟ کن لوگوں کو پہنچائیں؟ ان لوگوں کو جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، جو سورج کی پوجا کر رہے ہیں،
جو چاند کی پوجا کر رہے ہیں، جو آگ کی پوجا کر رہے ہیں، اپنی عبادت کے اندر وہ غیر اللہ کو معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو دین میں سب سے پہلے اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ یہ پیغام دیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو اس طرح کہیں گے، اس کے معبود کے اوپر، اس کے نظریے کے اوپر، اس کی فکر کے اوپر آپ زد لگائیں گے اور چیلنج کریں گے کہ لا الہ الا اللہ، تم جس کے سامنے جھک رہے ہو یہ معبود نہیں ہے۔ آپ دلائل سے یہ ثابت کریں گے کہ یہ بت معبود نہیں، یہ سورج معبود نہیں، یہ چاند معبود نہیں، یہ ستارے معبود نہیں، یہ آگ معبود نہیں۔ جب آپ پہلی زد ان کے اوپر یہ لگائیں گے لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، آپ بتائیے ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ ان کی تجارت کے اوپر، ان کی معیشت کے اوپر، ان کی معاشرت کے اوپر، ان کے اخلاق و کردار کے اوپر پہلی زد ان چیزوں پر نہیں پڑی۔ سب سے پہلی زد جو پڑی وہ ان کے اس نظریے پر اور اس فکر پر کہ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا؟ اس کا نتیجہ جو کچھ بھی ہونا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی اس سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، سب سے پہلے آپ کی مخالفت آپ کے گھر سے ہوئی۔ آپ کے چچا نے، ابو لہب نے آپ کی مخالفت کی، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کی برادری کے لوگ آپ کے مخالف ہوئے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی زندگی تک 13 سال ان کی تجارت، ان کی معاشرت، ان کی معیشت، ان کے اخلاق و کردار، ان چیزوں کے اوپر کچھ بیان نہیں کیا۔ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک تعلیم دی کہ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ کو جو اذیتیں اور جو تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کے ساتھ افرادی قوت بھی نہیں ہے، آپ تنہا ہیں، اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہیں۔ پہلا آدمی جو آپ کی معاونت کے لیے تیار ہوتا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق نے آپ کی معاونت کی، آپ کے ساتھ تعاون کیا، کس بات میں کمپرومائز کیا؟ ذرا یہ سوچیں، ابو بکر صدیق نے آپ کے ساتھ جو کمپرومائز کیا وہ کس بات میں کیا؟ تجارت میں، معاشرت میں، معیشت میں، خاندانی رسم و رواج میں نہیں۔ اگر کمپرومائز کیا تو اس بات پر کہ لا معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں۔ آپ کے ساتھ مشارکت اور اتحاد اس بات پر ہوا کہ لا معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ ظاہر ہے کہ ابو بکر صدیق یہ بات جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لا الہ الا اللہ
جس دن میں نے تسلیم کر لیا اور جس دن میں نے اس کا اظہار کر دیا تو یہ لوگ جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں وہ کل میرے بھی مخالف ہوں گے. یہ بات جانتے تھے، جانتے بوجھتے انہوں نے ایسا کیا. نادانستہ نہیں ہے، کسی کنفیوژن میں نہیں ہے، شرح صدر کے ساتھ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. ابو بکر صدیق کو یہ معلوم نہیں کہ میری تجارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تاجر نہیں تھے، ابو بکر صدیق تو تاجر تھے. ابو بکر صدیق کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میری تجارت جن لوگوں سے ہے، جب میں یہ بات کہوں گا کہ تمہارے معبود جھوٹے ہیں، تمہارے معبود غلط ہیں، میں ان کے نظریات کے اوپر زد ماروں گا تو اس کے نتیجے میں میری تجارت کا کیا ہوگا؟ میری معیشت کہاں جائے گی؟ میری معاشرت کا کیا ہوگا؟ لوگ مجھ سے ملیں گے؟ لیکن ان تمام باتوں کی پرواہ کیے بغیر ابو بکر صدیق نے کہا لا الہ الا اللہ. نماز پڑھنی شروع کی، روزے رکھنے شروع کیے. ابو بکر صدیق کی مخالفت ہوئی، شدید ترین مخالفت ہوئی. آپ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں کیا کیا؟ ان حالات میں آپ نے کیا کیا؟ 13 سال کی زندگی کوئی تھوڑی نہیں ہوتی. 13 سال کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی رہی. ہر طرف سے آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، ہر طرف سے بائیکاٹ کیا گیا. آپ کو کسی تقریب میں شریک نہیں کیا جائے گا، آپ کے گھر کوئی نہیں جائے گا، آپ کو اپنے گھر کوئی نہیں بلائے گا. یہ بائیکاٹ کیا، معاشی بائیکاٹ کیا، اقتصادی بائیکاٹ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس کے جواب میں؟ آپ تلوار لے کر باہر نہیں نکلے. آپ نے اس کے جواب میں سوائے صبر اور تحمل کی کچھ نہیں کیا. حتیٰ کہ حرم شریف کے اندر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھ رہے ہیں. مشرکین مکہ وہی حرم میں کھڑے ہوئے، وہ یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ جب یہ سجدے میں جائیں گے، یہ بیت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، کسی بت کو نہیں کر رہے، یہ بیت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. جب یہ سجدے میں جائیں گے کہیں سے غلاظت اور نجاست لے کر آؤ، اونٹ کہیں ذبح ہوا ہو، اونٹ کی غلاظت اور نجاست اوجڑی وہ لے کر آؤ اور لا کر ان کی کمر پہ رکھ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اوجڑی، اتنی دیر میں ایک آدمی کہیں سے اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی اوجڑی اٹھا کر لے آیا. جب آپ سجدے میں گئے وہ اوجڑی آپ کی کمر پر رکھ دی. آپ دیر تک اسی طرح سے سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی دیر تک پڑے. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی سی ہیں، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا، وہ گھر سے نکلی، دوڑی بھی وہاں پہنچی اور جا کر اپنے ہاتھ سے وہ ہٹائی. تب آپ نے نماز پوری کی. نماز کے بعد آپ نے بد دعا کی. کسی کو مارا نہیں،
کسی سے لڑائی نہیں کی، کسی کو مارا نہیں، کسی سے لڑائی نہیں کی. آپ نے اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اپنے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر بس دعا کی، اے اللہ فلاں 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 جو یہاں شریک تھے ان سب سے انتقام ہے. امیہ بن خلف اس کے اندر موجود تھا، ابو جہل اس کے اندر موجود تھا. امیہ بن خلف اور ابو جہل ان دونوں نے کہا اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی رد نہیں ہوئے، یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ ہو کر رہے گا. لیکن آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، آپ نے ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھا کر بد دعا کی. 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ، معاشی، اقتصادی، عمرانی، ہر طرح کا بائیکاٹ، تنہا زندگی. آپ کو اللہ پر بھروسہ تھا، آپ کا پیغام پھر یہی رہا، اتنے بائیکاٹ کے باوجود پھر آپ کا پیغام یہی رہا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ. آپ کے چچا ابو لہب نے یہ جملہ کہا، تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتا، ہلاکت اور بربادی ہو، پورے دن تیرے اوپر بربادی آئے، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا؟ سگا چچا، وہ چچا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اوپر اپنی باندی سویبیہ کو آزاد کیا تھا، اس خوشی میں کہ میرے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا. اس وقت خوشی تھی جب آپ نے یہ پیغام دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا الہذا جماعتا، تبا لک سائر اليوم الہذا جماعتا، اس مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا تھا. غور کیجئے ان حالات کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. جب تک اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت نہیں ملی، آپ وطن چھوڑ کر باہر نہیں گئے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرا سوشل بائیکاٹ ہو گیا، کوئی ملتا نہیں، کوئی بلاتا نہیں، کوئی آتا نہیں میرے یہاں، میں پکڑ پکڑ کر ایک ایک آدمی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کوئی بات نہیں مانتا. اکا دکا 2 4 آدمی، اکا دکا لوگ داخل ہو رہے ہیں اسلام میں. ذرا غور کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن اور بہنوئی دونوں ایمان لے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، تلوار لے کر، نیام سے باہر نکال کر تلوار ہاتھ میں لے کر چل رہے ہیں. آج میں گردن اڑاؤں گا محمد کی، آج میں ختم کروں گا اس قضیے کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ایک آدمی ملتا ہے، کہاں جا رہے ہو عمر؟ کہا میں اس قضیے کو ختم کرنے جا رہا ہوں، ایک فساد برپا کر رکھا ہے، ہر آدمی کو کہتا ہے تمہارا دین غلط ہے، تمہارا مذہب غلط ہے، تمہارا معبود غلط ہے، میں اس کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور اس نے کہا خبر لے اپنی بہن کی اور اپنے بہنوئی کی، وہ دونوں ان کے ساتھ ہو چکے. یہ کیا ہوا؟ میرے گھر میں آگ لگ گئی. وہ سیدھے اپنی بہن کے پاس پہنچتے ہیں، وہ بہن قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. اب یہ سنتے ہیں، سننے کے بعد بغیر پوچھے بہن کو مار 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 کے چٹیا پکڑ کے کھینچی، ایک طرف پھینکا، ان کو مار مار کے برا حال کیا. بہنوں یہ آئے چھڑانے کے لیے تو ان کو مارا. ایک دم اندر سے تغیر پیدا ہوا. تم کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کا کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. کہا مجھے دکھاؤ. انہوں نے کہا ایسے نہیں دکھایا جا سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ایسے نہیں دکھایا جا سکتا، اس کے لیے تمہیں غسل کرنا پڑے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے. غسل کیا، غسل کر کے آئے. انہوں نے قرآن پاک ہاتھ میں دے دیا. بس قرآن پاک دیکھنا تھا. آنکھوں سے آنسو گرے. کہا مجھے لے چلو، مجھے لے چلو، میں بھی ایمان لاتا ہوں. بہن بہنوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین نے آ کر پہلے بتا دیا تھا کہ عمر گھر سے اس ارادے سے نکلے ہیں، آپ کو ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں. اب جب عمر یہاں پہنچے تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ عمر کس ارادے سے آئے تھے، کس ارادے سے پہنچے ہو؟ کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت عمر نے اپنی تجارت، اپنی معیشت، اپنے معاشرت، اپنے رسم و رواج، ان چیزوں کا کوئی ذکر نہیں کیا. سب سے پہلے جو تبدیلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آئی وہ اس نظریے اور اس سوچ کی آئی کہ لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں. سب سے پہلی زد معبود کے اوپر پڑی. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. بس یہ ہے تبدیلی. 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکا دکا لوگ آ رہے ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں. آپ نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ تمہاری تجارت غلط ہے، یہ نہیں کہا تمہاری شادی بیاہ کی رسمیں وہ غلط ہے، یہ نہیں کہا کہ تم شراب پیتے ہو وہ شراب غلط ہے، یہ نہیں کہا کہ تم سود لیتے ہو وہ سود حرام ہے. کچھ نہیں. سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلی تبدیلی، سب سے پہلی جو بات، جو تغیر پیدا ہوا وہ یہ کہو بس اور کچھ نہیں چاہیے، جو مرضی کرو، شراب پیو، زنا کرو، چوری کرو، ڈاکے ڈالو، جو مرضی کرو، کرو جو مرضی، یہ کہو لا الہ الا اللہ. جب یہ تمہارے دل میں گھس جائے گی یہ بات تو اگلی تبدیلی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. پھر وہ تم خود تبدیلی کرو گے اپنے اندر، پھر میں نہیں کروں گا، پھر مجھے نہیں محنت کرنی پڑے گی، پھر وہ تبدیلی تم خود اپنے اندر کرو گے. تم یہ تو کہو نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. 13 سال اس بات پر محنت کی. آخر اللہ تعالی نے حکم دیا اب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے. میں بالکل اختصار کے ساتھ ایک جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ ذرا یہ سوچیں کہ 13 سال کے بعد جب آپ نے ہجرت فرمائی، اب وہاں جانے کے بعد اب اللہ تعالی نے کیونکہ ایک مقام عطا فرما دیا، ایک حکومت عطا فرما دی، افراد عطا فرما دیے، تو آپ نے اب فرمایا اب تم اس پیغام کو لے کر آگے بڑھو، اور مشرکین جب تمہارے سامنے آ کر رکاوٹ بنے
تو جہاد کرو ان سے۔ جہاد کیا چیز ہوتی ہے؟ جہاد کے معنی کیا ہیں؟ جہاد کے معنی لڑائی کے ہیں یا کسی اور چیز کے ہیں؟ یا کسی دعوتی تقریب کا اور کسی اس کا پروگرام ہے؟ 313 آدمی لے کر آپ روانہ ہو گئے۔ 1000 مشرکین ادھر سے آ رہے ہیں مکے سے۔ 313 آدمی لے کر روانہ ہو گئے، جن کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، جن کے پاس تیر بھی نہیں ہیں۔ ان سے جا کر آپ نے جہاد کیا۔ پوری دنیا یہ بات مانتی ہے، اسلام کی تاریخ کا پہلا معرکہ غزوہ بدر کا معرکہ ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کن لوگوں کو مار رہے ہیں؟ اپنوں کو؟ وہ آپ کے رشتہ دار نہیں تھے؟ وہ قریش نہیں تھے؟ وہ آپ کے خاندان کے لوگ نہیں تھے؟ آپ کی برادری کے لوگ نہیں تھے؟ لیکن یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے۔ آپ کا یہ عمل عبادت ہے، دین ہے، اسلام ہے۔ آپ کا یہ عمل جہاد ہے، فساد نہیں ہے۔ آپ کا یہ عمل جہاد ہے، فساد نہیں ہے۔ جی، انسانیت کے حقوق، انسانیت کا تحفظ کرنے والے اگر مسلمان ہیں تو انہیں زاویہ اسلام کے اندر رہ کر سوچنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ فساد تھا یا جہاد تھا؟ جسے دنیا نے مانا کہ یہ جہاد ہے، جسے مشرکین نے مانا کہ یہ جہاد ہے، جس پر غیر مسلم اسکالروں نے لکھا کہ یہ بہت بڑا جہاد تھا، اور اسلام کی فتح اور کامرانی یہیں سے شروع ہوئی۔ کن کے خلاف لڑائی تھی؟ اپنے نہیں تھے، قریش نہیں تھے، جی بنو ہاشم نہیں تھے، سارے بنو ہاشم تھے، سارے قریش تھے، ان کے خلاف لڑائی تھی۔ کس لیے تھی؟ کیا بنیاد تھی؟ اسلام میں تو لڑائی مقصود ہی نہیں ہے، اسلام میں تو لڑائی مقصود ہی نہیں ہے۔ اسلام میں تو مقصود یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس جب یہ کہہ لیں فوراً ہتھیار روک دو، جب یہ کہہ لیں فوراً ہتھیار روک دو۔ خالد بن ولید نے ایک قافلے کا امیر بنا کر آپ نے بھیجا۔ خالد بن ولید نے حملہ کیا، مخالفین نے ہاتھ اٹھا لیے اور انہوں نے کہا سبانا 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 سبانا، لا الہ الا اللہ نہیں کہا، انہوں نے کہا سبانا سبانا۔ کیا معنی ہے اس کے؟ ہم سابی ہو گئے، ہم سابی ہو گئے، ہم بے دین ہو گئے، ہم بے دین ہو گئے۔ سابی کا معنی بے دین کیا ہے؟ ہم نے دین چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید نے قتل کا حکم دے دیا، مجاہدین کو حکم دے دیا قتل کرو سب۔ چند لوگوں نے ہاتھ روک لیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں قتل کرتے۔ خالد بن ولید نے قتل کا حکم دے دیا، بخاری کی روایت موجود۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اقتلت بعد ان قال سبانا سبانا۔ جب انہوں نے سبانا سبانا کہہ دیا تھا، اس کا کیا مطلب تھا؟
کہ ہم نے جو دین اختیار کر رکھا تھا ہم نے وہ دین چھوڑ دیا تو نے پھر بھی انہیں قتل کر دیا. اور یہ کہہ کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم انی ابرأ مما صنع به خالد، اے اللہ میں بری ہوں اس بات سے جو کچھ خالد بن ولید نے کیا. معلوم کہ مقصود لڑائی نہیں تھی، مقصود یہ کلمہ تھا. اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ جبر بالجبر تھا، بالاکراہ تھا، تو ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کا حکم کی بنا پر تھا، اللہ کا حکم تھا تو لوگوں کو اس بات کے اوپر آمادہ کرو کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اس میں جو رکاوٹ ہو اس کو دور کرو. اصل بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. اپنے ایمان کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرا نظریہ، میری سوچ کیا ہے، میرا نظریہ اور میری سوچ کیا ہے. میں ایمان کی قدر کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں؟ اگر میں ایمان ہی کو کچھ نہیں سمجھتا، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کچھ نہیں سمجھتا، پھر مجھے مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے، پھر جو مرضی دنیا کے اندر یہودی بھی رہتے ہیں، نصرانی بھی رہتے ہیں، مجوسی بھی رہتے ہیں، مشرک بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اسی طرح رہیں. اگر مسلمان کہلائیں گے تو ہمارا پہلا بنیادی سبق ہوگا قولوا لا الہ الا اللہ. یہ پہلی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر یہ سبق ہم نے بھلا دیا تو باقی ہمارا سب کچھ ختم ہوتا، پھر کوئی چیز نہیں ہے. اس کی علامت کے طور پر بیان فرمایا، زیادہ تفصیل میں اب نہیں جاتا میں، سمجھیں آپ اس بات کو. اس کی علامت کے طور پر اختار نے فرمایا کہ نمبر 2 کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو. تم اپنے کام میں لگے رہو. دنیا کیا کر رہی ہے؟ لوگ دین اسلام کو نہیں مانتے، لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. تم اپنے کام میں لگو، تم نماز پڑھو. دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے کام لو اور نماز سے کام لو. تم نماز پڑھو، اپنا کام کرو. دنیا نہیں مانتی، نہ مانے، وہ اپنا انجام بھگتیں گے، تم اپنا انجام بھگتو. صبر سے کام لو، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو مضبوط رکھو، ایمان پر مضبوط رکھو. سمجھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس بات کو تسلیم کرو اور یہ بات مانو کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مدعی نبوت نہیں ہے، مدعی نبوت نہیں ہے. وہ کوئی چیز گھڑ کے نہیں لائے. انہوں نے رسالت کا دعویٰ، نبوت کا دعویٰ اپنی طرف سے نہیں کیا. محمد الرسول اللہ یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے. یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے. انہوں نے خود نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، وہ کتاب کہیں گھر کے نہیں لے کر آئے. ان پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے، وہ شریعت اور پیغام کہیں سے گھر کے نہیں لائے، ان پر شریعت اللہ نے نازل کی ہے. یہ اپنا نظریہ، اس نظریے کی حفاظت کرنی پڑے گی. محمد الرسول اللہ، جو کچھ بھی وہ لے کر آئے ہیں، جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ اللہ نے ان کو دی ہے. انہوں نے اپنی طرف سے کتاب کے اندر ایک حرف کا اضافہ نہیں کیا.
جو کچھ بھی ان پر نازل ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ جو شریعت وہ لے کر آئے ہیں وہ رسول ہیں۔ رسول کہتے ہیں صاحب کتاب اور صاحب شریعت کو، وہ رسول ہے۔ جو شریعت وہ لے کر آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اس شریعت نے حلال کہا وہ اللہ کا پیغام ہے، جس چیز کو حرام کہا وہ اللہ کا پیغام ہے، جس چیز کو جائز کہا وہ اللہ کا پیغام ہے، جس چیز کو ناجائز کہا وہ اللہ کا پیغام ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ کے نہیں بیان کی کوئی بات۔ محمد الرسول اللہ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے اللہ کے خلیفہ ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا وہی چیز وہ امت تک پہنچا رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے۔ اس لیے جو شریعت اور جو قانون وہ لے کر آ رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو، سمجھو کہ تمہاری نجات اسی میں ہے۔ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو ایمان اور اسلام ختم ہو جائے گا۔ ایمان اور اسلام ایک نظریے کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا، اس نظریے کو چھوڑ دیا تو ایمان ختم، اسلام ختم۔ جب ایمان اسلام ختم پھر دنیا میں جیسے اور لوگ رہتے ہیں اسی طرح تم بھی رہتے، پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ آج آپ ذرا غور کیجئے، سب سے زیادہ جو چیز انسان کو ناگوار ہے وہ یہ کہ انسان کو کوئی یہ کہہ دے کہ تو کافر ہے۔ تو ماں کی گالی دے دے، بہن کی گالی دے دے، وہ گوارا ہے، لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ تو کافر ہے، یہ گوارا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنا ایمان سب سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے ہم ایمان کے خلاف کوئی بات نہیں سنتے۔ تو ایمان عزیز ہے تو یہ کیسا عزیز ہے کہ جس میں اللہ عزیز نہیں، اللہ کا رسول عزیز نہیں، پھر ایمان کیسا عزیز ہے؟ صرف نام لینے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ تو ایمان نہیں ہے۔ صرف نام لینے کے لیے نہیں، یہ ماننا پڑے گا کہ جو شریعت، جو قانون اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کیا۔ محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے انہوں نے بیان کیا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے روک دیا اس کو چھوڑ دو۔ اس کی علامت کے طور پر اقام الصلاۃ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نماز میں لگو، نماز سے مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد حاصل کرو، صبر کے لیے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ حالات جو بھی کچھ ہوں، آپ کا معاشرہ، آپ کا ماحول، آپ کی برادری، آپ کا خاندان، آپ کے دوست احباب، آپ کے گھر والے، والدین، بیوی، بچے، جو کچھ بھی کہیں آج کے حالات کے اوپر صبر سے کام لو اور اپنی نماز کے اندر لگے رہو، بس اپنی نماز کے اندر لگو۔ اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ کا معنی ہے نماز قائم کرنا، صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا کہتے ہیں نماز کے آداب، اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کی سنتیں، اس کے مستحبات، اس کے آداب، تمام چیزوں کی رعایت کر کے نماز ادا کرنا، اسے کہتے ہیں اقام الصلاۃ۔ خشوع و خضوع کے ساتھ تم اپنی نماز کے اندر مشغول ہو جاؤ، کسی سے جواب مت کرو، مناظرہ مت کرو، معارضہ مت کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے کام لو اور اپنی نماز کے اندر مشغول ہو جاؤ، اللہ سے دعا کرو۔ نماز من اولہ الی آخری سراپا دعا ہے، ابتدا سے لے کر اور آخر تک یہ سراپا دعا ہے۔ نماز
اللہ کے ذکر سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے نام پر ختم ہوتی ہے۔ پوری نماز کی حقیقت آپ ذرا دیکھیں، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ ابتدائی پہلا نام بھی اللہ کا اور آخری نام بھی اللہ کا۔ پوری نماز ولا ذکر اللہ اکبر قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ نماز اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ اس لیے دنیا میں لوگ اسلام پر اعتراضات کریں گے، مسلمانوں کے اوپر اعتراضات کریں گے، دین و مذہب پر اعتراضات کریں گے۔ تم ان تمام باتوں کا جواب دینے کے بجائے بس ایک کام کرو کہ صبر سے کام لو اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو اور اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ نماز سراپا دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اس کی ابتدا ہی دعا سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بس یہاں تک پہنچنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، سب سے پہلی دعا نماز کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، یہ کائنات عالم کیا کہہ رہی ہے؟ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی آج لوگ سود کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج لوگ رشوتوں کے اندر مشغول ہیں، سود کھا رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، ملاوٹیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ، آج تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے؟ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، دنیا بھر کے اللہ سے بغاوت کھلے عام کی جا رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے آپ صراط مستقیم عطا فرما دیں، مجھے آپ سیدھا راستہ عطا فرما دیں۔ اللہ سے دعا کرو، مستقل صبر سے کام لو اور اللہ سے دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مجھے دکھائیے کہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہے وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء ہیں، انبیاء ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام۔ کون لوگ ہیں؟ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ عجیب بات ہے، تمام انبیاء کا مزاج ایک ہی رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کیا آپ بتوں کو معبود سمجھتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تجارت کس طرح کرتے ہیں، نکاح کس طرح کرتے ہیں، معاشرت آپ کی کیا ہے، آپ کا ماحول کیا ہے، یہ نہیں کہا۔ پہلا جھگڑا جو اپنے ابا سے شروع کیا وہ کہاں سے؟ اتتخذ اصناما آلیہ، یہ کیا آپ ان بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کے قوم کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ ابا سے کہہ رہے ہیں، ابا سے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو، تمہاری قوم بھی گمراہ ہے، اس لیے کہ تم بتوں کو معبود سمجھتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام آپ دیکھیے، نوح علیہ السلام نے کیا کیا۔ نوح علیہ السلام بیٹا ڈوب رہا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، حق تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ نوح علیہ السلام بیٹے کی سفارش نہ کر سکے،
ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو چیلنج کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ نہیں ہے کہ تم اپنی تجارت کی اصلاح کر لو، تم اپنی سیاست کی اصلاح کر لو، تم اپنا نظام حکومت تبدیل کر لو، تم اپنی معاشرت کی اصلاح کر لو، تم اپنی معیشت کی اصلاح کر لو۔ ان کا پیغام، سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہو لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ تو ایمان اور اسلام کی بنیاد حدیث میں فرمایا 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اس کی علامت یہ ہے کہ بس آدمی پھر یہ کہہ کر مشغول ہو جائے، اقام الصلاۃ، نماز پڑھے، ایتاء الزکات، زکات ادا کرے، صوم رمضان کے روزے رکھے، اور اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو حج بیت اللہ کرے، حج پہ جائے، بیت اللہ کا حج کرے، وہاں طواف کرے، اللہ کے گھر کے گرد چکر لگاتا رہے، پھرتا رہے، عرفات میں چلا جائے، مزدلفے میں چلا جائے، منی میں آ جائے، بس انہی چیزوں کا نام حج ہے۔ پہلی بنیاد جو شہادت و اللہ الہ، یہ ساری اس کی تکمیل ہے، ساری باتیں اس کی تکمیل ہیں۔ تو اپنے نظریے کی حفاظت کرنا بنیادی ضرورت ہے کہ آج ہمارے نظریے کے اوپر زد پڑ رہی ہے۔ آج جو کہتے ہیں انہوں نے کہا مسلمان چھوڑو جی اسلام کی باتیں، اسلام ایسا ہوتا ہے، مسلمانوں نے یہ کیا، مسلمانوں نے یہ کیا، مسلمانوں نے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کرتوت میرے خراب ہوں، بدنام اسلام ہو رہا ہے۔ کرتوت میرے خراب ہوں اور بدنام اسلام ہو رہا ہے کہ جی اسلام یہ، اسلام یہ۔ میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں، جب کوئی آدمی اس قسم کی بات کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار اور آپ کی تعلیمات وہ اپنے سامنے رکھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور نماز اور صبر سے اللہ سے مدد حاصل کریں، صبر سے کام لیں اور نماز کے اندر مشغول ہو جائیں، نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں۔ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے صراط مستقیم عطا فرما، مجھے ثابت قدم رکھ۔ دنیا کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہے، لوگ دین کو بدنام کر رہے ہیں، لوگ دین کو رسوا کر رہے ہیں، اور اس بہانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان سب کو بدنام کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو مجھے استقامت عطا فرما، اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز پڑھیں اور یہ دعا کریں، مسلسل یہ دعا کریں، اے اللہ مجھے دین پر استقامت عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما۔ میرے دل میں اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، دین کی محبت عطا فرما، اور جن لوگوں نے دین پر چل کر دکھلایا ہے اے اللہ جو تیرے محبوب ہیں، ان اپنے محبوبوں کی محبت مجھے عطا فرما۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگتا ہوں، وحب عمل یقربنی الیک، اور اے اللہ اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو مجھے تیرا مقرب بنا دے۔ تو عزیزان من، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کا دور انتہائی خطرناک دور ہے۔ اس دور میں عام طور پر جس مجلس میں آپ بیٹھیں گے، جس محفل میں آپ بیٹھیں گے، اس کے اندر تذکرہ اسلام کے خلاف ہوگا، اور اس میں تذکرہ مسلمانوں کے خلاف ہوگا، اور اس کے اندر لوگ اسلام اور مسلمانوں سے بغاوت کی بات کریں گے۔ ان حالات کے اندر بجائے اس کے کہ آپ مناظرے میں، معارضے کے اندر الجھیں اور آپ یہ سوچیں کہ اس بات کا یہ جواب ہے، اس بات کا یہ جواب ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ صبر سے کام لیں اور اپنی نماز کے اندر مشغول ہوں، اپنی عبادات کی اصلاح کریں، اپنی عبادات کی فکر کریں، ان کی نماز کی طرح ہو
اس میں تمام فرائض، تمام واجبات، تمام سنتیں، تمام مستحبات کی رعایت ہو، اور اس کے بعد نماز کے بعد اللہ تعالی سے دعا مانگی جائے، خوب دل لگا کر اللہ سے دعائیں مانگی جائیں کہ اللہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، میرے ایمان کی حفاظت فرمائیے، مجھے صراط مستقیم عطا فرمائیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے بعد پھر اس کی پوری امت کی حفاظت کے لیے کہ اے اللہ پوری امت کو ایمان کی استقامت عطا فرما، اعمال صالحہ پر استقامت عطا فرما۔ آج دور اس بات کا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بس اس کا دور ہے کہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے لیے اور امت کے لیے ایمان کی سلامتی، اعمال صالحہ کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جماعت الحدود اللہ وجل آخرتنا خیر یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا